5वें पारे کی تفسیر تھی. آیت نمبر 147 147. آج ہم لوگوں نے 135 سے لے کر کے 147 تک تقریباً 13 آیات کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 13 آیات میں ہم نے اہم کیا چیزیں سیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ فیصلہ کرنے میں اور گواہی دینے میں عدل و انصاف کا بہت خیال رکھیں اور ناانصافی سے کام نہ لیں. دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ جھوٹی گواہی دینا، گواہی کے اندر تحریف کرنا، تبدیلی کرنا یا ضرورت کے باوجود گواہی نہ دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان کے جو اہم ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 ارکان کا ذکر کیا. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا. یہاں چھٹا جو رکن ہے ایمان کا، تقدیر پر ایمان لانا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، وہ بھی ایمان کے ارکان میں شامل ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ کفار کو جو منافق لوگ دوست بناتے تھے وہ عزت، ان کی نظروں میں معزز ہونے کے لیے، عزت پانے کے لیے. اللہ نے کہا حقیقی عزت اسلام پر عمل کرنے میں، حقیقی عزت اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرنے میں ہے، کیونکہ عزت کا مالک اللہ ہے. لہٰذا عزت اگر چاہیے تو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا. ایک بات یہ پتہ لگی کہ اہل باطل کی وہ مجلسیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اور شامل ہونا حرام ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ کفر کے اوپر ایگری ہونا، کفر سے راضی ہونا، گناہ کے اوپر راضی ہونا بھی گناہ ہے، کفر کے اوپر راضی ہونا بھی کفر ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جو سچے ایمان والے ہیں، جو واقعی میں ایمان جن کے اندر ہو، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان مومنوں کو کافروں کو ان مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں دے گا. لیکن جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا، ہم ایمان سے دور ہوں گے، تو پھر ہم مغلوب بھی ہوں گے، جیسا کہ آج دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ مکار لوگوں کی علامت ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا یہ منافق کی علامت ہے. مومن تو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرو. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ تردد میں ہوتا ہے، تذبذب میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن مومن کنفیوز نہیں ہوتا. ایمان قطعیت پیدا کرتا ہے، ایمان یقین اور شیورٹی پیدا کرتا ہے. مومن شیورڈ ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں اور میں جنت کی راہ پر چل رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ کفار کو اپنا گہرا دوست بنانا اور مومنوں کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے، اور اس کے بہت سارے دنیا اور آخرت میں نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ توبہ جو ہوتی ہے یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. منافق جیسے خطرناک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا اگر یہ توبہ کر لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. اسی طریقے سے 2 چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں دے گا نہ آخرت میں دے گا. شکر پیدا ہو جائے اور ایمان پیدا ہو جائے. شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ مومن کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو پہلے شکر ادا کرتا ہے، نعمت کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتا ہے اور پھر نعمت دینے والے منعم کے اوپر ایمان لاتا ہے. تو گویا شکر یہ ذریعہ ہے ایمان کا، شکر سبب ہے ایمان کا، اس لیے شکر کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا. اچھا، منافق جو ہوتا ہے یہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے. یہ اپنے ایمان کو کافروں سے چھپاتا ہے اور کافروں سے اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور مسلمانوں سے اپنے کفر کو چھپاتا ہے. تو چونکہ منافق کا معاملہ سب چھپا چھپا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا. ظاہر ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ کیا اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے اللہ ویسی ہی جزا دیتا ہے، ویسا ہی بدلہ دیتا ہے. تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ناظرین و ناظرات، یہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر تھی جو ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اسی طریقے سے قرآن کے
تمام پاروں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے رزق میں، ہم سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔